بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، جو آپ کو آج بتانے والا ہوں، جسے سن کر آپ سبھی کا ایمان تازہ ہونے والا ہے، ایک ایسی داستان جسے سنتے ہی انسان کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک بد عورت سے کیسے اپنا بچاؤ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اسی لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے گی۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھے کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کے غرض سے شہر کی طرف چل پڑے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے چلتے پھرتے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فدا ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی، مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کے آپ سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، چنانچہ اس عورت کی نیت بری تھی، اسی لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائے ہوئے نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ عورت چنانچہ بدگماش اور بدکار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر تم میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط المستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی خواص میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کیا۔ عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بتانے لگی، یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی صاحب نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔
اب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا روپ اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ضرور کوئی نیک انسان ہے۔ چہرے سے آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ اسی لیے قاضی نے بڑے موذبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے، تم اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا، اے قاضی ایوب، اور ناقص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر بنگت ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ ہے اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ، جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی بات سن کر حیران زدہ ہو گئے، اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کیا کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام لگایا ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر بنوت ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں، میرا گواہ ہے اس عورت کا شیر خوار بچہ، جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی بات سن کر حیران زدہ ہو گئے، اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس وقت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں، اس عورت نے مجھ پر برا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اس وقت اس کا بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک اس بچے کی کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ کا جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفیلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدا وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ میں جس وقت تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اس بچے نے کہا، جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطا وار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کا دامن کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ منصب پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ اپنے گناہ سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگی۔ عورت نے ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کر لی۔ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے۔